بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو یہ ایک حقیقت ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ سحر، جو جادو عام الفاظ میں کوڑا ہے، کوڑے یا خزی کوڑے کری، ایسے بہت اس کو کہتے ہیں جادو۔ جادو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک شے ہے، موجود ہے۔ جادو کی ابتدا قرآن میں تقریباً 2-3 جگہ اس کا وہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے جادو کے ذریعے رسی کو کیا بنایا تھا؟ سام بنایا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جو 70,000 جادوگر بلائے تھے، انہوں نے جادو کے ذریعے جو رسیاں پھینکی تھی، جادو کے ذریعے انہوں نے اس سے کیا بنایا تھا؟ سام بنائے تھے۔ وہاں سے جادو کا کانسیپٹ ہے، اور پہلے پارے میں بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعلمون الناس السحر، کہ پہلے زمانے میں لوگ سحر سیکھتے تاکہ میاں بیوی کے درمیان کیا جدائی پیدا کرے۔ تو جادو ایک حقیقت ہے ہر زمانے میں، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی یہودیوں کے 2 لڑکیوں نے جادو کیا تھا۔ تو جو قرآن کی صورت ہے نا، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، یہاں پر اس آیات کی تفسیر میں کی فرماتے مفسرین حضرات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو کہ سب سے صاف ذات ہے، ان پر کہ یہودی کی 2 لڑکیوں نے جادو کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول کے کچھ بال انہوں نے پیدا کیے تو اس پر انہوں نے جادو کیا تھا، اور کیا کہتے ہیں، بہت سخت جادو کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خراب ہو گئے تھے کہ یادداشت کم ہونے لگی، ایک چیز کیا کرتے تھے پھر سوچتے کہ ایک چیز میں نے کی ہے کہ نہیں کیا۔ تقریباً 6 مہینوں تک یہ جادو چلتا رہا، 6 مہینوں تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پھر اس کی اطلاع دی تھی۔ پھر جو کہتے ہیں کہ وہ جب ان یہود لڑکیوں نے ایک تعویذ پر جادو کیا ہوا تھا، اور تعویذ ایک کنویں میں رکھا ہوا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا کہ فلان جگہ جاؤ، وہ تعویذ نکال لو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو کنویں کا جو پانی تھا وہ جادو کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، سرخ، اتنا خطرناک جادو تھا۔ پھر اس کو جب کھول دیا گیا، پھر اس کے جب جادو ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پھر صحیح ہو گئی۔ تو جادو حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اب اس کا توڑ بھی ہونا چاہیے۔ جادو سے گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ توڑ یہ قرآن ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صبح شام، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس پر جادو کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ جادو کی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان طلاق ہوتی ہے، طلاق، خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا کہتے ہیں، ان جادو کبھی کبھار ایسی چیزوں پر لکھ لیتے ہیں یہ جادوگر، کسی انسان کہتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ جادو کے لیے آیات کو الٹا لکھ لیتے ہیں، آیاتوں کو خطرناک گندی چیز سے لکھ لیتے ہیں، اس پر چڑھ جاتا ہے تاکہ جادو اثر کرے۔ ان سے انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جادو سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے گھر میں تلاوت کو عام کریں، ذکر کو عام کریں، نمازوں کو عام کریں، صدقہ دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی دینی لحاظ سے کمزوری آ گئی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر شیطان آپ پر مسلط، جادو کے شیطان ہے۔ جب آپ دینی لحاظ سے مضبوط ہو تو شیطان آپ پر مسلط نہیں ہوتا، کہ جب دینی حالات سے آپ کمزور ہو گئے نا تو شیطان، گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی لڑائیاں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں، یہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے نہیں لگنا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیداد پر لڑائی کرنا، چچا بھائی کا آپس میں دشمن بن جاتے، یہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا صحیح علاج کیا ہے کہ صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کر شریعت کو گھر میں نافذ کرے، انشاءاللہ گھر پر کبھی بھی جادو نہیں ہوتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔